ذرا مقام دیکھیں، خالی دیکھ لو تب بھی عبادت ہے۔ فرماتے ہیں خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الی الکعبہ والنظر الی المصحف والنظر الی العالم۔ 5 چیزیں جو عبادت میں سے گنائی ہیں نا، 5 چیزیں عبادت میں سے، اس میں سے نمبر 1 کم کھانا، نمبر 2 مسجد میں بیٹھنا، نمبر 3 کعبے کو دیکھنا، نمبر 4 والنظر الی المصحف قرآن پاک کو دیکھنا، تو وہیں نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کی طرف دیدار کرنا، عالم کا دیدار کرنا، ان کو دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ آقا فرماتے ہیں الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا، قال رسول اللہ ہم علماء امتی۔ آقا نے فرمایا وہ وقت وہ تھا جب صحابہ سن رہے تھے اور نبی تقریر کر رہے تھے۔ نبی کی باتیں ہیں، ذرا توجہ سے سنیں۔ اتنا پیارا وقت تھا، اتنے خوبصورت انداز میں سن رہے تھے۔ اگر حدیث کی تفسیر میں جاؤ تو ملے گا کہ اگر ایک سوئی بھی گر جائے تو اس کے کھنکنے کی آواز آ جائے، اتنا سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر پیارے وہ پکے سچے غلام تھے۔ اور آج ہم نعرے تو بہت لگا لیتے ہیں، غلامی کا دم بھرتے ہیں، آقا کے جلوس میں چلتے ہیں، جا رہے جلوس لے کر کے، جھنڈی بھی ہاتھ میں ہے، ساری چیزیں، بلے جیب پر لگے ہوئے ہیں، امامے پر نالین شریف اس کا نقشہ لگا ہوا، الحمدللہ عطر خوشبو ساری چیزیں، مگر جیسے ہی گلی میں گئے دیکھا چھت پہ عورتیں کھڑی ہیں، وہیں شرارت سوجنے لگتی ہے، وہیں پہ زیادہ کودنے لگتے ہیں، کتنے نوجوانوں کی آواز ہی وہیں نکلتی ہے، چیخ چیخ کے چلا چلا کر کے نعرے وہی لگائیں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ، سینے پہ ہاتھ رکھ کر جھگڑے تو بہت کر لیتے ہیں، کیا یہ غلاموں کا کام ہو سکتا ہے؟ کسی غلام کا یہ نظریہ ہو سکتا؟ کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، کتنے لوگ اگر چھتوں پہ دیکھا، مستورات ہیں خواتین کہ دیکھیں غلاموں کا جلوس کیسے جا رہا ہے۔ بعض جگہ تو اتنی بدنظمی ہوتی ہے، اتنی بدتمیزی ہوتی ہے کہ جیب میں ٹافی، چاکلیٹ وغیرہ وغیرہ رکھ کے لے جاتے، پھینکا پھانکی شروع کرتے ہیں۔ اور ہمارے گھروں کا بھی یہ عالم ہے، باپ اپنی بیٹی کو آدھا گھنٹہ پڑھا نہیں سکتا، دینی باتیں اسے بتا نہیں سکتا، وہ بھی ٹھٹے مار رہی ہیں، ہنسی مذاق چھتوں پہ، وہ بھی اوپر سے شیرینی پھینکی جا رہی ہے۔ ایسے حالات، یا اور چلو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ شرارت آ جاتی ہے خون میں، جیسے ہی نکلے اگر غیر مسلموں کا محلہ ہے، اس انداز میں اس طریقے کے نعرے لگاتے ہیں کہ یہ غلام نبی کا نعرہ نہیں ہے بلکہ جھگڑالو کا نعرہ ہے۔ او بیٹا، او بچوں، یہ غلام رسول کا نعرہ نہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ماچس کی بتی کسی بھس وغیرہ، پرال وغیرہ میں آگ لگانے کے لیے لگا رہا ہے، یہ تو چلا گیا۔ اب رات کو صبح کو جلوس نکلے گا، آج ہی رات کو کچھ لوگ وہی جو غلام نبی کہلانے والے تھے، جو یہ کہتے تھے دیکھو میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان، موٹر سائیکل لے کر کے نکلیں گے، 3 4 5 ٹنگتے ہوئے چلے جائیں گے، کسی کی کار کا شیشہ توڑ دیا، کسی کی موٹر سائیکل گرا دی، کسی کا رکشہ کھڑا آگے کو ڈھکیل دیا۔ یہ غلام نبی کا کام ہو سکتا ہے؟ کسی کا بلب توڑ دیا، کسی کے گھر میں پتھر پھینک دی، کسی کے گھر میں گندگی ڈال دی، یہ غلام نبی کا کام ہو سکتا ہے؟ تم خود بتاؤ۔ بہت جھگڑے کرتے ہو صاحب، بہت جھگڑے کرتے ہو کہ یوں اور تو، سب مفتی بن جاتے ہیں، اور مفتی نہیں مفتی ہیں بالکل۔
جب یہ لوگ پڑھتے تھے، میں مفتی شریف الاقصی قبلہ کا شعر کہتا تھا، میں مفت کا مفتی ہوں، کوئی فتویٰ تو پوچھ کے دیکھے، ہر فتویٰ بتا دوں گا شریعت کے علاوہ۔ جھگڑے کرنے پہ آ جائیں گے، جھگڑے۔ نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا، ایک دور وہ آئے گا کہ ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا، اتنا مشکل جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ پہ رکھنا مشکل ہوتا۔ صبح کو گھر سے نکلو، کوئی خبر نہیں ہے، شام کو آؤ تو اس کے پاس ایمان ہے کہ نہیں۔ دو ان پڑھ مفتی بنے، جھگڑا کرنے لگے۔ ڈائریکٹ بولا، یزید نے امام حسین پاک کو، ان کے بچوں کو شہید کروایا تھا، تو اس کا باپ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کو گالی دینے لگتا ہے۔ اب اس کا ایمان کہاں گیا؟ مفت کا مفتی ہے نا، اسے پتہ نہیں ہے، کاتب وحی ہے یہ۔ ادھر سے وہ آیا، بس کوئی محرم کو دیکھ کے یا اسے دیکھ کے وہ اتنی حد سے آگے بڑھ گیا، وہ امام حسین تک کی شان میں گستاخی کر بیٹھا، یہ بھی گیا۔ ایمان کا بچانا اتنا مشکل، شیطان نے ان کو ڈال دیا۔ بحث کر، اب شریعت میں طبیعت ملا، جہاں طبیعت ملاؤ گے وہی مارے جاؤ گے۔ کسی عالم کے پاس مسئلہ لے کے نہیں جائیں گے، نہیں پوچھیں گے۔ ابھی پوچھ لو کون کون غلام نبی ہے، یہ دیکھنا جلوس میں۔ اور ہاں، کچھ نعتیں ایسی ہیں جو پاکستان سے پڑھی گئی ہیں، اس پہ میوزک کی طرح ہوتا ہے کہ سوڑا آیا اور نعتیں، تو لڑکوں نے اس پہ ڈی سی ایم پہ وہ ڈی جے رکھ لیے، اور محلے کے کچھ ان کے تو نچکئیے ہیں، ناچنے کی عادت ہے، اس میں دھوں دھوں ہوں ہوں ہو رہی ہے، یہاں تک کہ وہ ہرے ہرے کپڑے یہاں باندھ لیے، رومال لیے، اس پہ ڈائنس کرتے ہوئے جا رہے، یار ڈائنس کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے جا رہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ نبی کے جلوس میں۔ تھوڑی شرم آنی چاہیے، تھوڑی شرم کرو، تھوڑی شرم کرو۔ کہاں ہیں ہم؟ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے؟ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، جو فرمایا تھا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان لوگوں سے کہا جن کے پاس اچھے اعمال تھے، ایمان والوں سے کہا، اگر نبی کی بارگاہ میں نا آواز بھی بلند کرو گے، نبی کی آواز پہ اپنی آواز بلند کرو گے، تب بھی مارے جاؤ گے۔ میں نے ایک ہی میں ترجمہ کر دیا، اگر بلند کرو گے تو تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ بے شک بے شک۔ تم دوسرے کی بہن بیٹیوں کو طرف اشارہ کر رہے ہو، چھتوں پہ کو ٹافی پھینک رہے ہو، وہیں پہ زیادہ ناچ اور کود اور وہیں پہ نعرے لگ رہے ہیں جہاں پہ جھگڑا اور فساد کا بالکل مکمل امکان ہے۔ آقا کو، اللہ نبی کی شان تو دیکھو یار، زندگی تو دیکھو آقا کی۔ آقا پر لوگوں نے پتھر برسائے تھے، اتنا پاور تھا، اتنا پاور تھا، آقا کہہ دیتے زمین سے پھٹ جا، ان سب کو زندہ نگل لے تو نگل لیتی۔ بے شک بے شک، حق، یہ پاور تھا اتنا، یہاں تک کہ بہت زیادہ نڈھال ہو گئے، خون نکلتے نکلتے تاریخ پڑھو، تاریخ ابن ہشام جیسی، یہ ابن خلدون جیسی کتابیں پڑھو گے تو جوتی یوں میں خون آ گیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے ایک باغ میں جا کر کے بیٹھے، فرشتہ حاضر ہوا تھا، آقا اگر اجازت ہو تو دونوں پہاڑ اٹھا کے انہیں کچل کے رکھ دوں۔ آقا نے اس وقت کیا کہا تھا؟ انا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ کیا کہا تھا اس وقت؟ تمہاری بولی کیوں بدل گئی آج؟ تم تو نبی کے غلام ہو نا، تمہارا کلچر ماحول کیوں بدل گیا؟ تم تو نبی کے غلام ہو نا،
ارے یار سارے حالات ہمارے، اللہ برکت فرماجا یہ مولانا عارف برکاتی یہ بھی میرے ہی پاس پڑھے الحمدللہ. یہ آپ سے پتہ نہیں ساتھ میں تھے یا پہلے تھے؟ ہاں ان سے بھی پہلے تھے، دیکھنے میں چھوٹے لگ رہے ہیں ویسے. اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. اب تو کچھ میرے شاگرد ایسے جو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہیں، اللہ اور ترقی عطا فرمائے. بہرحال بات نکلنا چاہیے، ذرا سوچنے کی بات ہے یار، غور کرو. آج میرے نبی پر بہت شوق سے سنتے ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں کہ صاحب کانٹے راستے میں بچھائے جا رہے ہیں، لیکن نبی نے اس کا پلٹوار کیا کیا، آقا نے اس کا جواب کیا دیا. ایک تو وہ ہوتا آدمی مجبور ہوتا، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، اس کے پاس کوئی پاور نہیں، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو بیچارہ چلو چپ کے جا کے بیٹھ گیا. لیکن جس کے پاس سب کچھ ہو، پاور ہو، تو پھر جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے پلٹوار کیا کیا، انہوں نے اس کا جواب کیا دیا، انہوں نے اس چیز کو کس چیز سے کاٹا. یہ بھی کبھی سوچا؟ اللہ کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آقا نماز پڑھنے جا رہے ہیں. ایک دن دیکھا تو کانٹے نہیں ہیں، دوسرے دن دیکھا نہیں ہے، تیسرے دن پوچھ لیا کیا بات کیا ہوا، کانٹے نہیں مل رہے؟ کہا آقا وہ جو کانٹے بچھاتی تھی نا وہ بیمار ہو گئی. کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا؟ یہ کہتا ہے جلدی مر جائے، پاپ کٹے، میری بد دعا ہو رہی ہے اس کو، ایسے کہہ کوکھا لگ کر دیتا. مگر نبی نے نماز ادا کرنے کے بعد صحابہ سے کہا چلو اس کی عیادت کے لیے چلنا ہے، چلو اس کو دیکھنے چلنا ہے، اس کی پوچھ گچھ کے لیے چلنا ہے. آپ جا رہے ہیں پوچھ گچھ کے لیے، کبھی کوئی بیمار ہوا پڑوس میں کوئی غریب ہوا جاتے ہو؟ مطلب کے لیے جاتے ہو. اگر اس کا گھر خریدنا ہے نا، دیکھ لیا کہ نہیں تو چپکے سے جا کے 50,000 کی گڈی رکھ دی، گھبرائیے میں جلدی خرچہ کرتا رہے، چڑھاتا رہے. جب 1.5 یا 2-4 لاکھ روپے ہو گئے بولے اب چل ذرا لکھا لے مکان کو. تب تک خوب چکر لگا رہا، دوسرے کو پتا بھی نہیں ہونے دے رہا، چھپ چھپ کے جا رہا. اس کے ہاسپٹل بھی پہنچ رہا، ہر جگہ پہنچ رہا، سمجھے، کفن دفن ہر جگہ پہنچ رہا. مطلبی انسان، مطلبی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں رئیس المفسرین، آئے ہائے، ایک صحابی رسول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، طبیعت ناساز ہو گئی ان کی. بیٹیاں تھی، بیٹیوں کو کیا پیغام دیا کرو، گھر میں بیٹیاں تھی. پہنچ گئے عیادت کے لیے، تو گئے تو ساتھ میں 2 اشرفیوں کی تھیلیاں لے گئے. جیسے آپ سوٹ کیس وغیرہ یہ سب لے جاتے ہیں، پرس بیگ وغیرہ، اس وقت تھیلی چلتے تھے، اسے لے گئے اشرفیوں کی. اللہ جانے چمڑے کی تھی یا کائے کی، 2 تھیلیوں کا ذکر لے گئے. بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، دعا کی. جو قرآن شریف کی آیت انہیں پڑھنی تھی پڑھی اور دعا کی، اور میٹھی میٹھی اچھی باتیں کرنے لگے. کہا انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ. اور ہمارے یہاں عیادت کا کیا، اس کے سامنے 2-4 مثالیں ایسی دیں گے، یہ بتا ڈاکٹر نے بتایا کیا، تو بولے یہ بات، ارے یار یہی بیماری اس کو تھی، وہ تو بچا نہیں، آدھا تو تم ہی مار کے آتے اسے. اس ڈاکٹر کو دکھا لیا، اس کو اس نے تو کئی مار دیے، لے اب وہ تباہ، اور کیا کرے گی، وہ کھائے گا، وہ اس کے دل پہ چھری چلا رہا، گردن کاٹ رہا سامنے سے. حالات دیکھو. جب حضرت عثمان غنی آئے تو 2 اشرفیوں کی تھیلی دے دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا بھائی عثمان کیا بات ہے؟ کہا لے لو، بیٹیاں ضرورت پڑے گی، لے لو بیٹیاں ضرورت پڑے گی. کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں پڑے گا، تمہاری زندگی میں کام ہے. کہا اب جس کی زندگی نہ ہو تو اس کو کام کیا آئے گی؟ کہا لے جاؤ، جو اس کا حقدار ہے اسے دے دیے. کہا نہیں رکھ لو، بیٹیاں ہیں، اگر کبھی ضرورت پڑی. کہا بھائی جا رہے ہو
تھیلیے لے جاؤ اور جاتے جاتے ایک حدیث سنتے چلے جاؤ. کہا جمعے کا دن تھا، نبی نے فرمایا تھا، نماز کے بعد کہا تھا، کہا سنو اگر جس کے گھر میں بیٹیاں ہوں اور وہ بیٹیاں سونے سے پہلے روزانہ رات کو 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ کے سوتی ہوں تو انشاءاللہ اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا. اگر کبھی کوئی ضرورت پڑی تو اس کا حل بن کے یہی سورہ واقعہ کی 3 صورتیں سامنے آ جائیں.